متعلق آپ سے عرض کر دوں۔ آپ یقین جانیے کہ عدد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کاٹ ہے اور ایک جفت ہے۔ ایک کاٹ ہے، تین کاٹ ہے، لیکن یہ تین اور ایک کا عدد بہت اہم ترین عدد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم کا نام بھی احد ہے اور صمد ہے، یہ تین لفظ سے مرکب ہے۔ پروردگار عالم جس جگہ پہ متوکل ہے وہ بھی تین ہی لفظ سے مرکب ہے، عرش آپ گن لیں وہ تین ہی لفظ ہے۔ یہ حضرت انسان جس کو خالق کائنات نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا ہے، اس کی صفت کا راز بھی وہی تین الفاظ میں مذکر ہے، یعنی علم۔ آپ تین کو دیکھیں، عین لام میم تین۔ اور اگر آپ آگے جائیں تو خالق کائنات نے اس جسد انسانی کو جو بنایا ہے جس کا نام جسد ہے وہ بھی تین ہی لفظ سے ہے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ رئیسہ ہے وہ قلب ہے، وہ بھی تین ہی لفظ سے ہے۔ میں کہاں تک آپ سے گناؤں؟ شاید یہی قدرت کا ایک قضیہ اتفاقیہ ہے کہ اس دانش کدہ کو، علم و فن کے اس مرکز شمس العلوم کو تین ہی آدمیوں نے آبیاری کی ہے، حضرت قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شعیب انجم صاحب اور مولانا حبیب الرحمن صاحب کے تین کا عدد کیسا عدد ہے۔ قرآن کریم میں تین کے الفاظ کو تلاش کر لیں، آپ کو مل جائے گا الصلاۃ الذین خلفوا۔ حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں کہ وہ تین ہی آدمی غار میں پھنسنے والے تھے، جنہوں نے دعا کی تو پتھر کا چٹان بھی اس سے ہٹ گیا۔ گویا یہ تین کا عدد بڑا اہم ترین عدد ہے۔ میں قاری زبیر صاحب، میں اگر صدر مدرسہ قاری احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس اہل قلم مولانا امیر معاویہ صاحب اور مفتی نصیب صاحب وغیرہ اہل قلم ہے، اس مدرسے کے تاریخ مرتب ہو جائے۔ اب آئیے میں ذرا اس عظیم کتاب کے مؤلف کی طرف چلتا ہوں اور اقبال کا ایک شعر آپ کے گوشگزار کرتا ہوں کہ اقبال کا ایک شعر گوشگزار کرتا ہوں کہ بڑی مدت کے بعد آتا ہے ساتھی کوئی ایسا مستانہ، بڑی مدت کے بعد آتا ہے کوئی ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہی چمن میں دیداور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تین ہی دور ہے، ایک ولادت کا ہے، بچپن کا، ایک جوانی کا ہے، ایک بڑھاپے کا۔ یہی تین ہی عدد جو ہے جو اہم ترین ہے۔ آئیے میں ولادت کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے کیسا عجیب اتفاق کہ ان کی ولادت بھی تاریخ میں ہوتی ہے، یعنی 13 شوال مکرم کو، اور وہ بھی کا رمضان المبارک اس سے عظیم ترین مہینہ گزرتا ہے، اور پھر بعد میں عشر حرم گزرتا ہے، اس کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ میں ان کے کن کن واقعات کو بیان کروں؟ گویا ان کی پیدائش بخارا میں 194 میں 13 شوال مکرم کو ہوا، لیکن جب ان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو اس کا ان کا انتقال بھی وہی تاریخ میں اور یہی شوال کے مہینے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، ایک عجیب بات لکھی ہے، خطیب بغدادی نے ابن آدم کی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، رأیت النبی فی المنام معه جماعت من الصحابہ واقف فسلمت علیہ فرد علیہ، کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہے، میں نے آپ سے سلام کیا، آپ نے مجھے جواب دیا، میں نے پوچھا ما وقوفک ہاں ہونا یا رسول اللہ، آپ کے یہاں قیام کا کیا مقصد ہے اللہ کے رسول؟ کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انی انتظر محمد ابن اسماعیل البخاری، گویا ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام مغیرہ ہے،
دادا کا نام برو زبا ہے، اور باپ کے لوگوں نے تو اور باپ پردادے کا بھی نام ذکر کیا ہے، لیکن تاریخ اس سے خاموش ہے۔ بہرکیف یہ تو ان کی بات تھی، لیکن کتاب کی جو انہوں نے تصنیف کی ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وَأَنَا بَيْنَهُ وَبِيَدِي مِرْوَحَةٌ أَزُبُّ عَنْهُ، کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میں مکھی ہٹا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ان سے تعبیر پوچھی تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح کو اور کذب سے الگ کریں گے۔ یہی وہ مقدس کتاب ہے جس کی آپ کے سامنے صدر محترم آخری حدیث پڑھائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس اختتام کے اوپر جو آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ العزیز بارگاہ عزتی میں اسے قبولیت کا مقام ادا ہوگا۔ اس بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7,275 حدیثیں لکھی ہے، جبکہ ان کو زبانی 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ اس لیے دوستو آج کی یہ عظیم مجلس بڑی عظیم مجلس ہے۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات کی توجہات کا یہ مرکز بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔